نحمده ونصلي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بار بار نماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ایسے پڑھیں جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ اب ہم سب سے امپورٹنٹ کوشچن جو ہے، ایک تو وہ بندہ ہے جو نماز پڑھتا ہی نہیں، جو اپنی روح کو خوراک ہی نہیں دے رہا، اس کی روح بے چین ہے، پریشان ہے، تکلیف میں مبتلا ہے۔ ایسا بندہ اکثر مجھے یہ کوشچن جو سننے کو ملا کہ ہم تو 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، پھر ہماری روح کیوں بے چین ہے؟ نماز تو تنہر روکتی انل فحشائی والمنکر، بے حیائی سے، فحاشی سے ہمیں تو نہیں روک رہی، ہمارے اوپر عبادت کا ایفیکٹ اثر کیوں نہیں پڑ رہا؟ ہمیں نماز برائی سے کیوں نہیں روک رہی؟ ہماری روح کو غذائیت کیوں نہیں مل رہی نماز اور قرآن سے؟ اور اس کا سب سے پہلا جواب انسان خود سے کرے، کیا واقعہ وہ میں نماز پڑھتا ہوں جو صلی کما رأیتمونی اصلی تھی، جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ شخص مسجد نبوی میں نماز پڑھ کے جانے لگا، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، لوٹ جا، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے پھر نماز پڑھی، پھر جانے لگا، پھر آپ نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لٹایا، اور محدثین نے اس کی تشریح میں ہی لکھا ہے کہ اس کے رکوع و سجود میں اعتدال نہیں تھا۔ ہماری نمازیں ہم جانتے ہیں کیسے، ہمارے سارے حساب کتاب ہماری نماز میں ہوتے ہیں۔ تو جیسا کہ علامہ اقبال نے فرمایا تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تو ایسی نمازوں سے کیا حاصل ہونے والا ہے؟ جو نمازیں ہم نے سر زمین پہ ہم لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کیسی نماز ہم 3-4 منٹ میں اپنی مکمل نماز پڑھ لیتے ہیں، کیا ہم کوئی بوجھ ہے جو اپنے اوپر سے اتار کے پھینک رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی اس طرح سے جان چھڑوائیں گے اب نماز سے؟ تو یہ ساری کی ساری جو عبادات ہیں، انسان کو ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اللہ کو بندے کی عبادت کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو آسمان میں اتنے زیادہ فرشتے جو ہیں وہ پیدا کیے، تو اسی لیے فرشتوں نے کہا تھا یا اللہ ہم کیا کم ہے، ہم کم ہے تیری عبادت کے لیے؟ تو نے انسان کو پیدا کر لیے، تو خلیفہ بنانے والا ہے زمین کے اندر، تو ہم تیری عبادت کے لیے کافی نہیں؟ تو اللہ کی عبادت کے لیے اتنا فرشتہ آسمان میں موجود ہے، بہت زیادہ، ان کے وزن سے آسمان جھول رہا ہے، بیت المعمور میں دوبارہ فرشتوں کی طواف کرنے کی باری نہیں آتی، پھر بھی انسان کو پیدا کیا۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی عبادت ویسے کرے جیسے واقعتاً عبادت کرنے کا حق ہے۔ تو یہ جو سر سے بوجھ، اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے روزہ ہے، انسان روزہ رکھ کے اس کے وہ اہم مقاصد وہ پورے نہیں کر رہا تو اس کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں مل رہا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے بے روح جو بے اثر روزے ہیں، ویسے بے روح نمازیں بھی ہوتی ہیں۔ ایسا بندہ جو نماز کو بوجھ سمجھتا ہے اور اپنے اوپر سے اتار دینے والا ہے، جو نماز میں سستی میں کھڑا ہونے والا ہے، نمازوں کو بڑی بوجھل طریقے سے پڑھنے والا ہے، یا بڑی سپیڈ سے پڑھنے والا، ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ سجدہ کرتے ہیں، وہ سر زمین پہ رکھتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں، اتنی دیر میں تو ایک بار بھی سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھا جا، اللہ کے نبی نے ایک بار سے زیادہ بار پڑھا سبحان ربی الاعلیٰ۔ کتنی دعائیں تھیں جو اللہ کے نبی سجدے کے اندر کیا کرتے تھے، لیکن ہم تو اتنے وقت بھی سجدہ نہیں کر رہے کہ ہمیں کم سے کم ایک بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جائے، 3 بار پڑھا جائے، کیسی نمازیں ہیں؟ آپ سب نے فرمایا کہ ایسی نمازیں اللہ تعالیٰ اس شخص کے منہ پہ دے مارتے ہیں۔ اللہ کو ایسی نمازوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی نمازیں بھی ہم پڑھیں اور پھر کہیں کہ ہمیں نمازیں بے حیائی سے نہیں روک رہی، ہم ایسی نمازیں بھی پڑھیں اور ہم کہیں کہ ہمیں تو نمازوں کو پڑھ کر سکون نہیں مل رہا، ہمارا تو جو ہے وہ جب نماز میں دل ہی نہیں ہے، نماز میں دل۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ آپ سے نے فرمایا کہ تم اللہ کو جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو دیکھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اتنا نہیں ہے تو کم سے کم یہ ضرور دیکھو کہ اللہ تمہیں نماز کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ ایسی نماز احسان کی بھی یہی تعریف تھی۔ تو نماز جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ واقعتاً جو ہے وہ آپ، نماز تو اللہ اور بندے کے درمیان تعلق کا ذریعہ ہے، نماز تو اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، نماز تو اللہ اور بندے کو کنیکٹ کرنے والی ہے، جوڑنے والی ہے۔ ایسی نمازیں پڑھیں گے جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، وہ لوگ جو اپنی نمازوں سے غافل، نماز کے اندر ہی نماز سے غافل ہے، نمازیں پڑھتے ہیں لیکن کبھی 4 پڑھ لی، کبھی 3 پڑھ لی، نمازیں پڑھتے ہیں نمازوں میں کیا پڑھے پتہ ہی نہیں، نمازوں کی تسبیحات بھول جاتی ہیں، نمازوں کی رکعتیں بھول جاتی ہیں، تشہد میں بیٹھے ہیں پتہ ہی نہیں ہے کیا پڑھ لیا کیا نہیں پڑھا۔ تو ایسی نمازیں جو ہے، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، ان کے لیے جہنم کی ویل آتی ہے، ان کے لیے ہلاکت ہے۔
اللہ اکبر، تو ایسی نمازیں نہ پڑھیے، ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی نمازیں پڑھیں جو واقعتاً اللہ کے ہاں قابل قبول ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی صحیح معنوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ملیں گے انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے ارد و گرد نواح کے ساتھیوں کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ حافظ۔